السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی علامہ شہریار رضا عابدی صاحب، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کو جوائن کیا۔ آج ہمارا جو پروگرام ہے، ہم جس پہ لائیو ہیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کے علم میں ہوگا کہ ابھی ایک قانون منظور ہوا ہے سینٹ میں۔ تو علامہ صاحب، میں آپ کو اگین خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں۔ پاکستان میں ابھی حال ہی میں سینٹ سے ایک قانون پاس ہوا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی توہین کرے یا اہل البیت علیہ السلام کی، تو اس حوالے سے ان کو 10 سال قید ہوگی اور جرمانے میں اضافہ کیا گیا۔ تو اس بل کے اوپر آج ہم نے یہ گفتگو رکھی ہے تاکہ عام لوگ بھی اس سے واقف ہو سکیں کہ بابا سنیوں کے کیا اعتراضات ہیں اور شیعہ اس کے اوپر کیا اعتراض ہے، اور سنی کیوں اس کے اوپر خوشی منا رہے ہیں اور کیوں ان کو خوش ہونا چاہیے، عام پبلک کیا جانتی ہے، تاکہ اویئر ہو سکے نا لوگ زیادہ ایک دوسرے سے۔ تو میں آپ سے شیعہ کا موقف جاننا چاہوں گا کہ شیعہ حضرات کے اس حوالے سے کیا ہے اور آپ لوگوں کو کیوں اس پہ اعتراض ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی قانون بیان ہوتا ہے اس کے الفاظ پر پہلے ڈسکشن ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دو موضوعات ہیں، ایک موضوع ہے توہین اور دوسرا خود موضوع ہے اسپیشلی اصحاب۔ اب یہاں پر سوال ہوگا توہین سے کیا مراد ہے، یہ کلیئر ہونا چاہیے، اور جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے اگر وہ ذرا سا بھی قانون سے آشنا ہوتے تو وہ سوال کرتے کہ توہین کے کیا معنی۔ اب یہاں پر پہلے بھی ایک قانون پاس ہو چکا ہے، توہین مذہب یا توہین رسالت، اور ابھی آپ دیکھیں کل ہی بلوچستان میں ایک 18 سال کے لڑکے کو قتل کر دیا توہین مذہب کے نام پر۔ 18 سال کے لڑکے، مشال خان کو بلوچ سرحد میں قتل کر دیا تھا توہین دین کے نام پر۔ اسی طرح سے ایک بینک مینیجر کو قتل کر دیا تھا توہین رسالت کے نام پر۔ تو پہلے کلیئر ہونا چاہیے کہ توہین کے کیا مفہوم ہے۔ اب یہاں پر ہم مثالیں دیتے ہیں کہ توہین رسالت کا قانون بھی مس یوز ہو رہا ہے۔ فرض یہ کریں کہ ہم ایک مسیحی کو کہتے ہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ، وہ جواب میں کہتا ہے کہ مجھے کسے ماننا ہوگا، میں کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ پلٹ کر فرض یہ کر لیں کہ اب اس میں ممکن ہے کسی کو ناگوار گزرے، صحیح بخاری کی وہ روایت دکھا دے کہ جس میں معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ لاکھوں دفعہ معاذ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کے بقول کئی دفعہ خودکشی کی کوشش کی۔ اگر وہ یہ کہے کہ میں ایسے نبی کو نہیں مانتا تو کیا یہ توہین کر رہا ہے یا وہ ہماری کتابوں سے ہمارا چہرہ دکھا رہا ہے؟ یا مثال کے طور پر وہ کہہ دے کہ اچھا علامہ صاحب، اس طرح تو روایتیں جو ہے نا، جو بہت ساری روایتیں ہیں، وہ تو پھر وہ کہی جا سکتی بھائی شیعہ کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، تو کہیں بھی ہو سکتی ہیں، ہم تو جنرل بات کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بڑے آرام سے کسی کو ایتھیس بنا دیں، کسی کو ملحد بنا دیں، یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا وہ کس بات پر اعتراض کر رہا ہے۔ اگر وہ ہماری بات ہمارے منہ پر مار رہا ہے یا ہمارا نظریہ ہمیں دکھا رہا ہے تو کیا یہ توہین کر رہا ہے یا یہ وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ بابا میں مطمئن نہیں ہوں اس دین سے یا اس مذہب سے؟ وہ کچھ بھی بیان کر سکتا ہے۔ تو پہلے تو یہ کلیئر ہو کہ اگر وہ بات اس دین یا مذہب میں لکھی ہو تو وہ توہین مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی۔ مثال کے طور پر اس وقت بہت سارے نوجوان ایسے ہیں کہ جو کنیز اور غلام کے مسئلے میں اسلام کو چھوڑ رہے ہیں۔ اب اگر ان کو یہ اعتراض ہو اور کہیں کہ ہم نہیں مانتے ایسے دین کو، تو ان کا اعتراض کا جواب دینا ہوگا یا صرف ان کو ملحد کہہ کے جو ہے قتل کرنا ہوگا؟ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ توہین بیان کرنا ہوگا کہ توہین سے مراد کیا ہے۔ لہٰذا یہ والا موضوع انڈیا میں بھی آئے گا۔ دیکھیں نا، انڈیا میں ابھی جو مسئلہ اٹھا تھا، اول تو یہاں لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ جتنا یہاں پر ٹینشن کریٹ کی جائے گی اس کا نتیجہ انڈیا میں نظر آئے گا، کیونکہ وہ لوگ آئیڈیالائز کرتے ہیں کہ اگر آپ یہاں پر یہ قانون بنا سکتے ہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں۔ آپ کو اگر یہاں پر حق ہے مثال کے طور پر ہندوؤں کو دینیات پڑھانے کا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر تم بھی جو ہے وہ پڑھو ہندوتو۔ اب اگر وہ یہ کہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ دیکھیں یہاں پر ایک مولوی نے کہا کہ اشہد ان علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، جو ہے وہ توہین ہے۔ تو اب یہاں پہ سوال ہوگا کیا اذان کو بند کرنا پڑے گا کیونکہ وہ مولوی کہہ رہا ہے توہین ہے؟ تو توہین کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ اچھا، انڈیا میں وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ جو ہے وہ ہمارے خداؤں کی توہین ہے۔ تو توہین کا جو مفہوم ہے وہ بہت ہی محمل ہے، اس کو کلیئر کرنا ہوگا۔ اب مثال کے طور پر ایک ہندو سے بات ہو رہی ہو اور وہ کہے جی کرشن جی کو مانو، اور ہم کہیں کہ بابا ہم نہیں مانتے کسی ایسے کو جو گوپیوں کے کپڑے چراتا ہو۔ مثال کے طور پر آپ مندر میں جائیں تو وہاں پر کرشن جی کی جو تصویریں بنی ہوئی ہیں اس میں کیا ہے کہ خواتین اپنے جسم کو ایسے چھپا رہی ہیں اور وہ درخت پہ چڑھے پہ کپڑے چرا رہے ہیں۔ تو جب وہ خود اپنے اوتار کو خواتین کے کپڑے چرانے کی نسبت دے رہے ہیں تو کیا ہمیں حق ہے یہ کہنے کا کہ ہم ایسے اوتار کو نہیں مانتے، ہم ایسے بھگوان کو نہیں مانتے کہ جو گوپیوں کے کپڑے چرائے، یعنی لڑکیوں کے کپڑے چرائے؟
یا فلموں میں ڈراموں میں دیکھا ہوگا کہ لڑکے ایک کے دوسرے کندھوں پہ چڑھتے ہیں اور چڑھنے کے بعد ایک ہانڈی توڑتے ہیں. وہ کیوں ہے کہ جی وہ جناب کرشن جو تھے وہ مکھن چراتے تھے. اب اگر ایک آدمی کہے کہ میں ایسے بھگوان کو یا اوتار کو نہیں مانتا جو مکھن چرائے یا لڑکی ہوئے کپڑے چرائے, تو کیا یہ ان کی توہین مانی جائے گی؟ کہا جائے گا نہیں. آپ نے جو اپنے بھگوان کو جیسا بیان کیا ہے اپنی کتابوں میں, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے کو نہیں مان سکتے. اینن یہی حق ہے ایک نان مسلم کو کہ وہ کہے کہ جیسا تم نے اپنی کتابوں میں اپنے رسول کو بیان کیا ہے میں نہیں مطمئن اس سے. زور ہے کیا؟ یہ تو ہمیں آگے سوچنا ہوگا. زبردستی کسی کو مسلمان نہیں رکھ سکتے. اپنی ہماری نسلیں یہ سوال کریں گی, اور اس وقت ہو رہا ہے. مثال کے طور پر 2 دیوبندی علماء ایتھیس ہو چکے ہیں, جن میں سے ایک گرفتار بھی ہیں کیونکہ وہ فیس بک پر اللہ کے خلاف لکھتے تھے. اس وقت پاکستان کے مختلف لوگ دنیا بھر میں جو پاکستان سے اگر چینل نہیں چل رہے تو نہ سمجھیں کہ لوگ یہاں پہ ملحد نہیں ہوئے. یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو یہاں پر 2 چیزیں ہیں, یا ہم ان کا جواب دیں اور یا پھر ہم کوئی معجزہ کر کے دکھا دیں. معجزہ ہم کر نہیں سکتے, اور اگر ہم جواب نہیں دے سکتے تو پھر سامنے والے کو حق ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کر کے نظریہ بنائے. تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ توہین کے ڈنڈے کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. کوئی بھی دین استعمال نہیں کر سکتا اور کوئی بھی مذہب استعمال نہیں کر سکتا. اس سے سوائے افراتفری کچھ نہیں ہوگا. تو یہاں پر سب سے پہلی گفتگو ہوگی توہین کی, اور یہ مثالیں دے چکے. اب مثال کے طور پر بریلوی دیوبندیوں کو کہتے ہیں گستاخ رسول. صحابہ کا نہیں ہے, گستاخ رسول کہتے ہیں. یا مثال کے طور پر جو کتاب لکھی گئی انڈیا میں کہ جس کا نام بھی مناسب نہیں ہے, رنگیلا رسول, کیا اس کے تمام مصادر, اب ہم نام نہیں لیتے کسی کی دل آزاری ہو, کیا مسلمان کتابوں کے نہیں تھے؟ کیا اس نے وہ کتاب ہوائی طور پہ لکھی تھی؟ اس نے جھوٹے مصادر لکھے تھے؟ کیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اپنی کتابوں سے کی تھی؟ کیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناول لکھا تھا کوئی؟ اس نے تو جب کتب کا ترجمہ ہوا خصوصاً سیاہ ستہ کا اردو میں, تو کیونکہ یہ لوگ اردو جانتے تھے, ان لوگوں نے ان کتابوں سے ہمارے نبی کو پہچانا. اب یہاں پر اگر وہ ان چیزوں کو جمع کر کے ہمارے منہ پہ مار رہے ہیں تو کیا وہ توہین کر رہے ہیں یا ہمیں آئینہ دکھا رہے ہیں کہ بابا سوچو؟ یا سلمان رشدی نے جو کتاب لکھی تھی سیٹینک ورسز, اس کی کتاب کا دار و مدار حدیث غرانیق پر تھا. حدیث غرانیق کے بارے میں مثال کے طور پر ابن حجر نے بھی لکھا ہے کثرت الطرق يدل على صحته. اتنی زیادہ طرق بیان ہوئی ہیں حدیث غرانیق کی. حدیث غرانیق کیا ہے ممکن ہے عام لوگوں کو نہ پتا ہو, کہ جب معاذ اللہ سورہ نجم کی آیات نازل ہوئیں, افرأیتم اللات والعزى والمناة الثالثة الاخرى, یہ تو ہے قرآن میں. تو معاذ اللہ اب یہ بات اب کرتے ہیں تو اس میں خود ایسا لگتا ہے کہ جی ہم کوئی مناظرہ کر رہے ہیں. تو بخاری کے مطابق اور دیگر کتب کے مطابق کہ شیطان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر معاذ اللہ جو ہے وہ القاء کر دیا. کیا القاء کر دیا؟ تلک الغرانیق العلی فإن شفاعتهن لا ترتجى. سلمان رشدی نے جو گمراہی اختیار کی تو یہ پوچھنا چاہیے تم کیوں گمراہ ہوئے؟ وہ اس حدیث کی بنیاد پہ گمراہ ہوا ہے اور اس نے کتاب کا نام رکھا سیٹینک ورسز. تو اب اگر یہ واقعا ایک عجیب بات ہے. اب مثال کے طور پر ابھی انڈیا میں شور ہوا تھا نیپور شرما کا, اس پر اتفاق سے کچھ مسلمانوں نے عادلانہ بات کی تھی. اس نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا نبی ایسا ہے یا دین ایسا ہے. جب کہا جا رہا تھا گھنیش کو یا ہنومان کو یا ان کے بھگوانوں کو کھل کے برا کہا جا رہا تھا انڈیا میں, تو اس نے کہا کیا میں بھی بات کروں اڑتے ہوئے گھوڑوں کی؟ کیا میں بھی بات کروں 6 سال کی بچی سے شادی کی؟ میں معذرت چاہوں گا, بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے اس کا سیاق پس منظر بیان کیا. میں چاہوں گا کہ یہ جو بل ہمارے ہاں جو پاس ہوا ہے اس حوالے سے یہ گفتگو ہو جائے کہ پاکستان میں شیعہ سنی جو کہ محبت کے ساتھ رہتے ہیں, عوام یہاں پر ان کو مولوی طبقے کی طرف سے بہت ورگلانے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن پھر بھی لوگ باہم ایک دوسرے کی غم خوشی میں شریک ہوتے ہیں. اس کا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیس کے اوپر, امن کے اوپر کوئی فرق پڑے گا, یا پاکستان کی جو اکنامیکلی صورتحال ہے اس کے اوپر کوئی منفی اثرات اس کے اوپر پڑیں گے؟ اول جو ہم تفصیل بیان کی اسی وجہ سے کی تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ جو توہین کا لفظ ہے یہ کس طرح سے مس یوز ہو سکتا ہے, اور سابقہ بھی یہ مس یوز ہوا. اور ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اگر ہماری کتابوں میں کچھ لکھا ہے تو پھر ہمیں برداشت کرنے کی بھی طاقت ہونی چاہیے. اب وہ چاہے سنی ہو, چاہے شیعہ ہو, اور چاہے مسلمان ہو, چاہے ہندو ہو, چاہے عیسائی. زبان بند کرنے کے لیے پریشر کا طریقہ ہے وہ کافی نہیں ہے. اچھا, بلاسفیمی کی وجہ سے پاکستان کو اقتصادی نقصان ہوا, دوسرے ممالک کی نگاہ میں پاکستان بہت گر چکا ہے, تو اس کے بعد اور زیادہ حالات خراب ہوں گے, اور ظاہر ہے اس کے بعد جو ہے کیسز بڑھیں گے, اور اسی طرح سے اس میں لوگ مارے بھی جائیں گے, دشمنیاں بھی ہوں گی. اور یہ جو پھر لفظ ہے اصل میں دیکھیں, اصل جو بحث ہم کر رہے ہیں اسی توہین کے لفظ کو جب تک کلیئر نہیں کیا جائے گا تو بہت زیادہ مسائل ہوں گے, اور اس سے
اقتصادی نقصان بھی ہوں گے, معاشرتی نقصان بھی ہوں گے, ہڑتالیں بھی ہوں گی, پرابلمز بھی ہوں گے, نفرتیں بھی ہوں گی. نفرتوں کے بعد ظاہر ہے کہ جو جانیں جائیں گی اس کی وجہ سے پاکستان کو دنیا بھر میں جو ہے اور زیادہ خفت اٹھانی پڑے گی, اور زیادہ بدنام ہوگا, اور اقتصادی نقصان بھی ہوں گے, اور خصوصاً جو مراد حاصل ہوتی ہیں ان پر بھی اس پر ضرب پڑے. ایک ضمناً مثال دیں, یہی سعد رضوی وغیرہ جو شور مچا رہے تھے ناموس رسالت کا فرانس کے مقابلے میں, اب انہی کا پسندیدہ وزیر جا کر ملتا ہے فرانس کے صدر سے تو ان کی غیرت کہاں گئی؟ تو معلوم ہوا کہ یہ ایک سیاسی کھیل ہے. پھر اس وقت پاکستان کو اس ملک سے قرضہ ملا اور مال ملا کہ جس ملک کے بارے میں ان کے والد یہ کہتے تھے کہ ایٹم بم گرا دو. اب ان تمام لوگوں کی غیرت کہاں گئی؟ انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ ہم ایسے ملک سے قرضہ نہیں لیں گے یا ڈونیشن نہیں لیں گے یا صدقہ نہیں لیں گے کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کارٹون بنانے کی اجازت ہے یا کیریکیچر بنانے کی اجازت ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے, ان کی ناموس کو استعمال کرتے ہیں جب تک دل چاہتا ہے. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اس حوالے سے اپنی رائے ظاہر کی. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا, آپ کا بھی وقت قیمتی ہے. یہ بتائیے گا کہ یہ شیعہ علماء اس کے حوالے سے ابھی کیا اسٹریٹجی آپ کی ہے کہ مثلا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پوری قوم یہ ہم اس کو منظور نہیں کرتے ہیں, اور بالکل میں نے بھی اس حوالے سے اپنی رائے ظاہر کی, تو کیا آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں اس میں یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ جو ادارے ہیں ان کو بتانا چاہیے, اسی طرح جو پارلیمنٹ میں لوگ ہیں, سینٹ میں لوگ ہیں, ان کو آگاہ کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ اس سے کیا نقصانات ہوں گے, اور بلا شک کسی کی توہین نہیں ہونی چاہیے. لیکن توہین شیعہ کی طرف سے آفیشیلی آپ کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ صحابہ کرام خصوصاً حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امہات المومنین, ان کی توہین نہیں ہونی چاہیے, آپ یہ کہتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات یہ توہین کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے, اور توہین کے معنی بیان ہونے چاہیے, گالی گلوچ, لیکن حقائق بیان ہونے چاہیے. مثال کے طور پر جب آپ نے نام لیا ہے تو ہم جزئی طور پہ بات کرتے ہیں. مثال کے طور پر صحیح بخاری میں راضی ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا جناب ابو بکر سے اپنے دنیا سے جاتے جاتے راضی نہیں تھیں, تو کیا اس چیز کو ہم بیان کر سکتے ہیں؟ بخاری میں بالکل یہ موجود ہے, میں واقف ہوں, بخاری میں اہل سنت کی آج ماشاءاللہ پڑھا لکھا طبقہ ہے جو یعنی اگر توہین کا مطلب وہ گالی دے, یعنی ایک شخص, یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کلیئر ہونا چاہیے. مثال کے طور پر مولا علی نے جناب ابو بکر کو جناب سیدہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھنے دی, کیا اس کو اگر ہم بیان کرتے ہیں تو یہ توہین ہے؟ جبکہ بخاری میں لکھا ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ گالی دینا توہین ہے, یہ آپ بیان کر سکتے ہیں, لیکن گالی کوئی نہ دے. گالی دینا تو کسی کے لیے بھی غلط ہے. دیکھیں گالی تو اس وقت شیطان کو بھی آپ ماں بہن کی گالیاں دیں جائز نہیں ہے, گالی تو کسی کو بھی دینا صحیح نہیں ہے, لیکن حقائق بیان کرنا مختلف ادیان اور مذاہب کی کتابوں سے یہ حق ہے. خصوصاً کب کہ مثال کے طور پر اگر کوئی ہم سے کہتا ہے, ابھی ہم بدھا کو ڈسکس نہیں کرتے, لیکن اگر ہم برما میں ہوں اور کوئی کہے کہ بدھا کو مانو, تو پھر ہمیں یہ حق ہے کہ ہم بدھا کے بارے میں بات کریں. مثال کے طور پر کوئی ہم سے کہے کہ ہنومان کو مانو, تو پھر ہمیں حق ہے کہ ہم ڈسکس کریں کہ ہم کیوں نہیں مانتے. اسی طریقے سے یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر اسلام میں ایک اخلاقی حکم ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ, تو وہاں پر یہ بھی توجہ رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بتوں کو کلیئر بھی کیا, گالی دینے سے منع کیا ہے, کلیئر کرنے سے منع نہیں کیا. یہ جب تک چیز کلیئر نہیں ہوگی بات کلیئر نہیں ہو سکتی. اچھا بات آتی ہے اصحاب. اصحاب کی ڈیفینیشن نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. اصحاب کی ڈیفینیشن جو ہیں وہ درجنوں قسم کی ہیں. مثال کے طور پر جو زیادہ مشہور ہے وہ ابن حجر کی ہے, جبکہ بعض لوگوں کی کیا ہے جس نے بھی دیکھ لیا. اب اگر یہ اصحاب کی ڈیفینیشن پہ بات ہوگی تو مثال کے طور پر کتنے اہل سنت ہیں جو ابو سفیان کو برا کہتے ہیں, ہندا کو برا کہتے ہیں. اب اگر اہل حدیث یہ چاہیں کہ ابو سفیان کو رضی اللہ کہا جائے اور ہندا کو رضی اللہ کہا جائے, اور وہ مروان کو بھی رضی اللہ کہلوائیں, تو کیا اہل سنت مروان کو کہتے ہیں؟ یا مثال کے طور پہ تابعی کے طور پر مسلط کرنا چاہیں حجاج بن یوسف کو, جبکہ علماء اہل سنت کی بڑی تعداد نے حجاج بن یوسف کو برا کہا ہے. عمر بن سعد بھی تابعی تھا, یزید بھی تابعی تھا, بعض لوگ اسی لیے رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں نا معاملہ بڑھتا چلا جائے. اب جیسے کہ ایک مولوی ہیں اہل حدیث کے بندیالوی, وہ کہتے ہیں کہ یزید کو اگر برا کہا گیا تو پھر ہم اس کے باپ کا دفاع نہیں کر سکتے, تو اس کا مطلب یزید کا دفاع کریں. بالکل بالکل آپ کا موقف پہنچ گیا علامہ صاحب. میں جتنا سمجھوں وہ یہ ہے کہ کرٹیسائز آپ لوگ کہتے ہیں کہ حقائق آپ بیان کریں گے, لیکن توہین جس کو گالی دشنام کہتے ہیں, سب و شتم کہتے ہیں, وہ نہیں ہوگا. اچھا اس میں ایک چیز اور بھی ہے, یہ جو تبرہ آپ کی عقائد میں شامل ہے شیعہ میں, تو تبرہ کے حوالے سے ہمارے اہل سنت میں یہ کہ یہ اس پہ پابندی ہونی چاہیے. تو کیونکہ مثلا تبرہ کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ تبرہ سے مراد یہ ہے کہ لان تان ہوتی ہے آپ کو ممبروں کے اوپر. تو بیسیکلی جس چیز کو میں سمجھا ہوں, تو کیا یہ درست ہے کہ آپ کے ہاں جو تبرہ جو عقیدہ ہے, اگر ہے, اس کا مجھے زیادہ علم نہیں ہے, اگر وہ ہے تو اس کا مطلب گالی ہے, سب و شتم ہی ہے؟ نہیں, گالی تو بالکل بھی نہیں ہے صحیح. تبرے سے مراد ہوتی ہے برات کا اظہار. گالی گلوچ تو ہم کہہ چکے ہیں کہ کسی کے لیے بھی صحیح نہیں ہے, شیطان کے لیے بھی صحیح نہیں. ہاں اب یہ گالیوں کی اگر بات ہوتی ہے تو یہاں پر دیکھا جائے گا کہ مولا امیر المومنین پر
معاویہ کی جانب سے گالیوں کا سلسلہ ہوا تو وہاں پر کیا حکم ہے ان کے لیے؟ صحیح۔ وہاں تو سب آیا ہے نا لفظ گالیوں کا، تو یہ قانون ایک بنانا ہوگا نا۔ صحیح مسلم کی ٹھیک ہے روایت نا، اگر چوتھے خلیفہ کو گالی دینا حلال ہے اور اس کے بعد بھی کوئی رضی اللہ ہو سکتا ہے، پھر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا قانون؟ یا مثال کے طور پر اگر خلیفہ سے جنگ کی جا سکتی ہے تو پھر یہ اس کے کیا معنی ہوئے؟ اب پرابلم یہ ہے کہ مختلف ادیان والے چاہے کسی کے دین کے ہوں، کسی بھی مذہب کے ہوں، جب وہ پاور میں ہوتے ہیں تو ان کو خوف ہوتا ہے کہ ان کے حقائق کھل نہ جائیں۔ سارا پرابلم یہ ہوتا ہے، جبکہ انبیاء اور ان کے اوصیاء نے اور ائمہ علیہم السلام نے جو اصل کام کیا ہے وہ یہی کیا کہ حقائق کو بیان کیا جائے۔ اب مثال کے طور پر آیت استعمال کی جاتی ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، لیکن یہ نہیں بیان کرتے کہ یہاں پر گالی دینے سے منع کیا ہے، بتوں کی حقیقت کو کھولنے سے اور بتوں کو ختم کرنے سے نہیں روکا۔ یا مولا علی کا خطبہ لایا جاتا ہے انی اکرہ لکم ان تکون سبابین، لیکن اگلا جملہ نہیں بیان کیا جاتا لیکن تم ان کے حالات کھول کھول کر بیان کرو۔ تو اسلام یہ کہتا ہے گالی گلوچ نہ ہو۔ اب مثال کے طور پر ہم مودی کو گالی دیں، یہ کون سی اچھی بات ہے، لیکن اس کے حالات تو کھولیں۔ اسرائیل کو گالی دیں ماں بہن کی، نیتن یاہو کو گالی دیں ماں بہن کی، تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، لیکن حقائق تو کھولیں۔ مثال کے طور پر اب ایک اور موضوع کی جانب توجہ رہے کہ ممکن ہے یہ بل اس وجہ سے پاس ہوا ہے کہ اس وقت مذاکرات چل رہے ہیں آرمی کے طالبان کے ساتھ۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ طالبان کو آپ کبھی بھی راضی نہیں کر سکتے۔ اس معاملے میں ایک ہمارا پورا ایک لیکچر ہے اپیزمنٹ کے نام سے۔ اپیزمنٹ کیا ہے اس کو اگر لوگ سمجھ جائیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے جو پرائم منسٹر تھے انگلینڈ کے، ان کا نام تھا چمبرلین۔ چمبرلین نے بڑی کوشش کی تھی ہٹلر کو سمجھانے کی اور مذاکرات کی۔ ان مذاکرات کو اور سمجھانے کے مرحلے کو اس وقت بھی پولیٹکس میں کہا جاتا ہے اپیزمنٹ، اور اس سمجھانے کو بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ ہٹلر روڈیں بنا رہا تھا، ریل کی پٹریاں بچھا رہا تھا، فولاد کے کارخانے بنا رہا تھا، اسلحے کے کارخانے بنا رہا تھا اور یورپ تک روڈوں کو آگے بڑھا رہا۔ لیکن چمبرلین جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، یہ جنگ نہیں ہوگی کیونکہ میں مذاکرات کر رہا ہوں۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جن سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں اگر وہ دن بدن پاور میں آ رہے ہیں اور آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں، تو یہ پاکستان آرمی کو بھی جاننا چاہیے کہ طالبان اس وقت بلوچستان کے بھی دعوے دار ہیں اور KPK کے بھی دعوے دار ہیں۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، بہت بہت شکریہ میں آپ کا ادا کرتا ہوں۔ میں ابھی آپ نے اس حوالے سے کافی اپنی گفتگو کے اندر بتایا اور اپنا موقف پیش کیا کہ یہ توہین نہیں ہونی چاہیے، اور جو تنقید ہے وہ آپ لوگوں کا بنیادی طور پر ہے۔ بہت بہت شکریہ علامہ صاحب۔ ہاں، اس کو بیان کر دیں کہ اگر کرسچن یا مثلا اہل سنت ہماری کتابوں سے بیان کرتے ہیں تو ہم بھی اس کا جواب دیں۔ اس کو توہین نہیں سمجھنا چاہیے، توہین نہیں اور سمجھنا یہ چاہیے، دوسروں کو حق ہے۔ اچھا، خصوصاً کب حق ہے کہ جب آپ دعویٰ کر رہے ہوں، اس کو بات کو ہم کلیئر کرتے ہیں۔ دیکھیں، کرسچن کو یا تو آپ کرسچن چھوڑ دیں، ہندو کو آپ ہندو چھوڑ دیں، جب آپ اس سے کہیں گے کہ مسلمان ہو جاؤ تو اس کو پورا حق ہے سوال کرنے کا، بہترین، اور وہ کہے گا تم ایسے نبی کو مانتے ہو، میں نہیں ماننا چاہتا، تم ایسی کتاب کو مانتے ہو، میں نہیں ماننا چاہتا۔ یا آپ تبلیغ نہ کریں، یا آپ کسی سے خواہش نہ کریں کہ جن کو مانو ان کو مانو، اور اگر کوئی خواہش کرے گا تو پھر یہ سامنے والے کا حق ہے کہ وہ ہماری کتابوں سے وہ جواب دے۔ بہت بہت شکریہ علامہ شہریار رضا عابدی صاحب، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ، اس حوالے سے آپ نے پیش کیا اور اپنے موقف میں جو ان کے خیالات ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔